اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب کسی کی موت ہو جائے تو تم اس کے لیے دعائیں کرو. کیا دعا کرو؟ اے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جس کا انتقال ہو چکا ہے، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص کی مغفرت کر دیجئے، اس شخص کی خبر کو نور سے بھر دیجئے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. ماشاءاللہ، یہ ہی ہم کو کسی کے مرنے کے بعد کرنا ہے. لیکن آج ہمارے یہاں کیا ہو گیا؟ ہم قرآن لے کر جو بیٹھتے ہیں ایک اچھی نیت سے کہ اس کے ذریعے ثواب مل جائے گا، لیکن ہماری نیت خالص اسی لیے نہیں ہے کیونکہ ہم قرآن سے علم نہیں لے رہے ہیں. قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ سورہ یاسین کی آیت میں اللہ نے کہا کہ یہ قرآن زندہ لوگوں کے لیے ہے. کا مطلب مردہ لوگوں کے لیے نہیں ہے. جو مر گیا اب وہ اپنے اعمال کے ساتھ مر گیا، اس کو صرف اپنے اعمال کام آئیں گے. آپ جو قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں اور خاص طور پر آپ کو بھیجایا ہے، تو آپ کے لیے بڑا پیارا موقع یہ تھا، یا آپ ماشاءاللہ ابھی بھی کر سکتی ہیں، ان کو ہم جا کر ایک اچھے انداز سے حکمت سے بتائیں گے کہ یہ عمل اسلام میں نہیں ہے. یہ عمل قرآن پڑھنے کا جا کے ان کو ثواب ملے گا، ایسا عمل نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. سب سے بڑی مثال ہمارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کسی صحابی نے نہیں کیا، کسی ام المومنین نے، کسی صحابیہ نے نہیں کیا، لیکن آج ہمارے یہاں بڑا عام ہے. تو ایسی حالات میں جب ہم کو صحیح بات معلوم ہے بہن، تو ہم کو چاہیے کہ جتنا ہو سکے عام کرے. حیض کی حالت میں آپ ہیں یا نہیں ہے، دونوں میں دعائیں تو کام آ جائیں گی. ماشاءاللہ دعائیں آپ خوب گڑ گڑا کر کریے. اصل جو شخص مرتا ہے اس کے لیے یہی سب سے بڑا مغفرت کا ذریعہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعائیں کریں. آئیے ہم اصل ویڈیو کی طرف آتے ہیں. ہماری بہن نے یہ دعویٰ کیا کہ مرنے کے بعد میت کو سوائے دعا کے کوئی اور ثواب کسی عمل کا نہیں پہنچتا ہے. تو یہ کہنا بہن کا، ہماری یہ بہن کا یہ کہنا، یہ ان کی ناقص معلومات کی، تھوڑی معلومات کی، یا پھر ان کی کم علمی کا جو ہے کی کھلی دلیل ہے. کیسے؟ میں آپ کے سامنے وہ روایتیں پڑھوں گا جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ دعا کے علاوہ بھی وہ بہت سارے اعمال ہیں جن کا ثواب میت کو، مرنے والے کو پہنچتا ہے. چلیے پہلی روایت ہم دیکھتے ہیں. حدیث ہے، بخاری شریف کے اندر بھی ہے، مسند احمد کے اندر ہے، اور ابو داؤد کے اندر، بہت ساری حدیث کی کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے کے بعد آدمی کو کسی عمل اس سے اس کا عمل کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے. اس کے عمل کا تعلق ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ سانس چلی گئی، وہ کوئی عمل کر نہیں سکتا، تو پھر اس کا ثواب اس کو نہیں پہنچ سکتا. مگر تین چیزیں ایسی ہیں جس کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی اس کو پہنچتا ہے جو اس نے اپنی زندگی میں کی ہے. آدمی اگر مان لیجئے نماز پڑھ رہا ہے تو یہ نماز پڑھا ہے، اس کا عمل اسی وقت مل جائے گا، مرنے کے بعد اس کو تو نہیں ملے گا. لیکن زندگی میں تین ایسے کام اس کے ایسے ہیں کہ وہ زندگی میں اپنے جیتے جی اگر کرے گا تو مرنے کے بعد بھی اس کو ثواب ملے گا. پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بندہ ایسا صدقہ کرے جو صدقہ اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہے. جیسے مثال کے طور پر اگر کسی نے جو ہے مسجد بنوا دی تو اس کے مرنے کے بعد بھی مسجد باقی رہے گی، اور جب مسجد باقی رہے گی اس میں لوگ نماز پڑھیں گے، اس میں لوگ عبادتیں کریں گے، تو اس کا ثواب اس کو پہنچے گا. اسی طرح کسی نے مدرسے کی تعمیر کروا دی، اسی طرح کسی نے کسی کو جو ہے اس روزگار پر لگا دیا. تو اس طریقے کے اعمال جو اس کے مرنے کے بعد بھی باقی رہیں گے، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، اس کا ثواب اس کو پہنچے گا. یہ ایک دوسرا جو عمل ہے جو اس کے مرنے کے بعد بھی اسے ملتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا علم نافع، یعنی ایسا علم جو بندہ جو ہے علم حاصل بھی کرے، صحیح علم، اور دوسروں کو سکھائے اور دوسروں کو پھیلائے، تو لوگ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے سکھائے ہوئے علم پر عمل کریں گے اور عمل کر کے جو ہے ثواب کمائیں گے. تو اس کا ثواب یہ مرنے والے کو جو سکھا کے چلا گیا ہے اس کو بھی پہنچے گا. اسی طرح تیسرا وہ شخص جس نے اپنی ایک نیک اولاد چھوڑی اور نیک اولاد نے جو ہے قرآن کی، نیک اولاد نے اچھے اعمال کیے. اب اچھے اعمال میں کیا ہے کہ وہ کچھ بھی اچھا عمل کر سکتا ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے، زکوٰۃ بھی دے گا، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت بھی کرے گا، یہ بھی اچھا کام ہے. تو معلوم ہوا کہ بیٹا جو عمل کرے گا اس کا ثواب جو ہے باپ کو، جس نے اس کی تربیت کی ہے، اچھی تربیت کی ہے، اس کے مرنے کے بعد بھی بیٹے کے اعمال کا ثواب باپ کو پہنچتا ہے. تو بیٹے کے ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ مرنے کے بعد بچے کے تمام اعمال کا ثواب اس کو پہنچ رہا ہے. اس میں یہ عمل بھی شامل ہے کہ اگر بچہ قرآن مجید پڑھے گا
تو بچے کے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب اس کے والد کو بھی پہنچے گا۔ تم یہ بہن کا انکار کر دینا کہ دعا کے علاوہ کسی اور عمل کا ثواب نہیں پہنچتا، اس حدیث سے تو صاف معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے کئی اعمال ہیں۔ اور تیسری جو بات اللہ کے رسول نے فرمائی کہ نیک اولاد تو اگر جتنے نیک اچھے عمل کرے گا، جس میں قرآن بھی ہے، جس میں نماز بھی ہے، بہت سارے عمل زندگی میں کرتے رہے گا، باپ کو پہنچے گا۔ تو معلوم ہوا کہ اگر کوئی قرآن بھی پڑھ رہا ہے تو اس کا ثواب بھی اس کے والد کو پہنچے گا۔ آئیے دوسری روایت ہم دیکھتے ہیں، ابن ماجہ کی روایت ہے جس میں کئی اور کام بیان کیے گئے ہیں، جس میں 7 کام بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ شخص جس نے علم دوسرے کو سکھایا، اس کا ثواب پہنچے گا مرنے کے بعد۔ اگر کوئی دوسرا جس کو سکھایا ہے وہ اگر علم کو آگے پھیلاتا ہے، عمل کرتا ہے، تو سکھانے والا جو مر گیا اس کو ثواب پہنچے گا۔ دوسرا نیک اولاد، جیسے کہ ابھی بات میں نے کہی۔ تیسرا وہ آدمی جس نے مسجد بنائی اور مر گیا، تو لوگ جتنی عبادت کریں گے اس کو ثواب پہنچے گا۔ نمبر 4 کسی نے مسافر خانہ بنایا۔ پہلے زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ لوگ سفر کرتے تھے تو راستے میں کوئی ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتی تھی، رکنے کے کوئی ٹھکانے نہیں ہوتے، جنگلوں سے سفر کرتے تھے، تو راستے میں ایک عمارت بنا دی جاتی تھی جس میں پانی وغیرہ سب انتظام رکنے کا ہوتا تھا۔ تو کسی نے اگر یہ بنا دیا، مر گیا، تو اس کا اگر لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کے بعد اس کو ثواب پہنچے گا۔ اسی طرح نہر جاری، یعنی ایسا پانی جو بہہ رہا ہے اور جو باقی رہنے والا ہے، تو آدمی اگر مر جائے بعد میں لوگ اس کے نہر سے فائدہ اٹھائیں گے تو پورا ثواب بنانے والے کو جو مر گیا ہے اس کو پہنچ رہا ہے۔ اسی طرح صدقہ جاریہ، جیسا کہ میں نے ابھی بتایا ہے۔ اور اسی طرح آخری عمل جو حضور نے 7واں بتایا ہے، ایسا مصحف سے مراد قرآن مجید بھی ہے، مصحف سے مراد اسی طرح کتابیں وغیرہ ہیں، دینی کتابیں وغیرہ، جو چھوڑ کر چلے جائے اپنے بعد والوں کے لیے، جس نے اس کو پڑھ کر اس پر عمل کیا تو اس کا ثواب بھی چھوڑنے والے کو پہنچے گا۔ تو اس حدیث میں صاف 7ویں عمل سے معلوم ہوا کہ ہم قرآن مجید اگر پڑھ کر کسی میت کو ثواب پہنچاتے ہیں تو اس کو اس کا ثواب پہنچے گا۔ کیوں؟ صرف قرآن دینے سے تو عمل کا ثواب نہیں پہنچے گا نا۔ قرآن دینے کا مطلب یہ ہے، کتاب دینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ سامنے والا لے کر اس کو پڑھے گا، پڑھنے کے بعد جو اس کو ثواب ملے گا وہ ثواب پڑھنے والے کو بھی ملے گا اور چھوڑ کے چلے جانے والے، مر جانے والے کو بھی ملے گا۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ بہن نے کتنی خیانت سے کام لیا ہے کہ یہ دعویٰ کر کے کہ سوائے دعا کے کوئی عمل مرنے والے کو نہیں پہنچتا۔ یہ صرف اور صرف کم علمی کی بات ہے اور ناقص معلومات کی بات ہے۔ آپ ان احادیث سے اندازہ کر سکتے ہیں۔ تو میرے عزیز سامعین کرام اور میرے عزیز ماؤں بہنوں بھائیوں، ہم غور کریں کہ ہم کس سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، ان کی علمی صلاحیت اور قابلیت کا کیا اندازہ ہے۔ اگر ہم اس بات پر غور نہیں کریں گے تو یاد رکھیے ہم اپنا بھی دین برباد کر رہے ہیں، اور اسی طرح ہم معلوم کر کے جو دوسروں تک یہ باتیں پہنچائیں گے دوسروں کا بھی دین برباد کریں گے، اور ہم ان کے بھی گناہ کے مستحق ہو جائیں گے۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح عالم دین سے بات سننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔